سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا، ویسے تو جو حالات گراؤنڈ پہ نظر آ رہے تھے یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ روا رکھا جا رہا تھا، اس سے ایک بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا خدشہ ضرور تھا کہ شاید یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی۔ ناؤ دیٹ ایوری تھنگ از کلیئر کہ بھائی پی ٹی آئی سے سیٹیں یہ لے لی گئی ہیں اور دیگر جماعتوں کو اب جائیں گی۔ واٹ ڈو یو فور سی فار پی ٹی آئی؟ واٹ از دا گریٹر پلان؟ کرنا کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ شفا۔ دیکھیں، آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان کو ہٹایا گیا، بائیڈن کے کہنے پہ گھٹنے ٹیک لیے گئے، ایک نیوکلیئر آرم کنٹری کی ناک کٹوا دی گئی گلوبلی۔ پھر اس کے بعد آپ نے 9 مئی کا ڈرامہ دیکھا، پھر آپ نے 24 فروری کا الیکشن دیکھا، جس میں نئے ڈرامہ بازوں نے پرانے ڈرامہ بازوں کی جگہ نئے ڈرامہ بازوں نے لے لیے۔ ان لوگوں نے کس طریقے سے 8 فروری کے الیکشن کو 9 فروری میں ایک ہماری جیت کو ہار میں بنا دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پلٹا وہاں سے ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو ہٹا تو دیا، ایک فلیش کا بازار ایم این ایز ایم پی اے سینیٹرز کا لگا، کوئی بک گیا، کوئی بچ گیا، کوئی رہ گیا، کوئی چلا گیا۔ جو انہوں نے 8 فروری 2024 کو کیا، وہ انہوں نے عوام کا گلا گھونٹ ڈالا کہ یو ڈونٹ میٹر، اور آپ نے پھر بات دیکھ لیا۔ پھر ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا، جو ایک شرمناک بات تھی۔ پھر اس کے بعد یہ نیا ڈرامہ کہ جی ریزروڈ سیٹیں انہوں نے دے دی ہیں ان پارٹیز کو۔ اب کے پی میں آپ دیکھ لیں گے 15 لوگ ہیں ایم پی ایز اور 23 ان کو ریزرو مل گئی ہیں۔ جی، دیٹ از دا موسٹ ہلیریس تھنگ آئی ایور سین۔ آپ کو 4 ایم پی ایز پہ یا 4 ایم این ایز پہ ایک خواتین کی یا مائنورٹیز کی ریزرو سیٹ ملتی ہے۔ تو ماشاء اللہ ان لوگوں نے تو میتھمیٹکس میں بھی یہ ڈفرز ہیں، ہر چیز میں یہ لوگ میٹرک فیل ہیں۔ لیکن واٹ دیو پروون ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ ہم چور ہیں، ہم آپ کے پیسے بھی لیں گے، آپ کے ٹیکسز بھی کھائیں گے، آپ کے الیکٹڈ نمائندوں کو اسمبلی میں آنے بھی نہیں دیں گے، آپ کے الیکٹڈ نمائندے کو ہم جیل میں ڈالیں گے۔ سو اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی اینی مور۔ اب جو بنگلہ دیش کا سیناریو تھا، 6 مہینے میں ہوتا ہے، سال میں ہوتا ہے، 2 میں ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، بٹ اب یہ عوام نکلے گی ڈنڈے جوتے بندوق لے کے، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستانی عوام کا، ان کے بچوں کا گلا گھونٹ دیا، کیونکہ ان کو مریم اور بلاول کو ہر حال میں چور بچوں کی، چور اولادوں کو طاقت میں رکھنا ہے۔ سو the game is no longer about پی ٹی آئی اور لاہے عمل عمران خان کیا کرے گا، اب عوام کرے گی۔ کیا عوام کو اپنی آزادی چاہیے کہ ان کو اپنی غلامی چاہیے؟ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، اور پاکستان بھی اسی طرح سے چلے گا۔ لیکن آر یو گوئنگ ٹو ویٹ فار دا عوام ٹو کم آؤٹ؟ ناٹ ایٹ آل۔ دیکھیں، ہم تو 25 میں 2022 سے ایک دن نہیں بیٹھے، مجھ پہ اس وقت 45 پرچے ہیں، کچھ مریم باجی سے، کچھ باقی چوروں سے، پیکا میں ہیں، اے ٹی سی میں ہیں۔ دہشت گرد تو کھلا گھوم رہا ہے، کبھی بنو میں بچوں کو مار رہا ہے، کبھی وزیرستان میں مار رہا ہے، کبھی باجوڑ میں مار رہا ہے۔ دہشت گرد کی ان کی تو ہمت نہیں کہ اس کے ہاتھ میں گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ ڈیو تھنک جو منسٹری چلاتا ہے خواجہ آصف، اس میں ہمت ہے کہ دہشت گرد کو کچھ کہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا محسن نقوی کی جو منسٹر کے وہ چور کو پکڑے؟ ناٹ ایٹ آل، وہ پی ٹی آئی کو پکڑتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کا نشانہ ہم پہ ہے، بٹ ان کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ کیونکہ عوام نے تو شاندانہ صاحبہ، عوام نے تو 8 فروری کو بتایا کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ عوام کا پروبیبلی یہ مطلب شعور کہہ لیں یا سب سے بڑی ایک سافٹ موومنٹ بھی ہوتی ہے نا، عوام کا وہ سافٹ ریولوشن تھا کہ بھائی پاکستان جس پارٹی کے پاس بلہ نہیں تھا، کسی طریقے سے بہت سارے ایسے راستے تھے جو بند کیے گئے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن عوام نے بتا دیا کہ بھائی ہم کیا چاہتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف عوام بھی دیکھتی ہے، چاہے ورکر ہو، سپورٹر ہو، وہ آپ کے حلقے کا ہوگا، کسی اور حلقے کا ہوگا، وہ دیکھے گا اپنے ایم این اے کی طرف، اس نمائندے کی طرف جس کو اس نے ووٹ ڈال کر تو یہ بتا دیا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اب تم میرے لیے کیا کر رہے ہو، یا تم اب آگے کس طرح سے بڑھو گے تاکہ مزید ہم تمہیں جوائن کریں۔ تو وہ چیز معاملہ جو ہے وہ بیچ میں پھنسا رہا۔ لیکن خیر اس پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں۔ ابھی جو یہ مخصوص نشستوں کا یہ سارا فیصلہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ جو بندے ٹوٹے گئے اور توڑے گئے، اور کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی آگے آ گیا، کوئی آگے بھی ٹوٹیں گے، آگے بھی ٹوٹیں گے۔ اچھا، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آگے کی کاروائی بھی ایسی ہوگی؟ بیکاز آپ کا سٹیٹس ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے یا سنی اتحاد کونسل کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں شباب، آپ نے 3-4 باتیں کی، میں چاروں کا جواب دیتی ہوں۔ نمبر 1، 8 فروری کو سافٹ ریولوشن نہیں آیا تھا، یہ ہارڈ ریولوشن تھا۔ مشکل سے ہم 10-15 لوگ تھے جو الیکشن میں کیمپین کر رہے تھے، باقی تو سارے چھپے ہوئے تھے۔ نہ ہمارا کوئی اس وقت یار تھا، نہ مددگار تھا، نہ پیسے دینے والا تھا، نہ کوئی پوچھنے والا تھا۔ ہم نے اکیلا کیا۔ ہمیں بام تھریٹس تھیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہمیں مرڈر تھریٹس تھی، ہمیں ٹیررسٹ تھریٹس تھے۔ میرا حلقہ ان اینی کیس ماشاء اللہ جہاں بھی تیل نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے، تو طالبان یا ایکسٹریمسٹ جو بھی ان کو کہیں، وہ سب سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو لوکیشن کون دیتا ہے مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ کہنا کہ وہ سافٹ ریولوشن تو سافٹ وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ پاکستان کی عوام نے جان ہتھیلی پہ رکھی، وہ نکلے۔ ان لوگوں نے یہ کیا ہے اس بجٹ میں، میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، 20% ٹیکس غریب کی زندگی کے ہر مرحلے پہ لگا دیا ہے، کھانے پہ،
पेट्रोल पे, स्कूल पे, मेडिसिन पे, हस्पताल पे। अब ये बात सियासी नहीं रही, मैं कब से कह रही हूँ, बात इमरान खान की नहीं, ये बात पीटीआई की नहीं है, ये बात पाकिस्तान की है। तो हाँ, अगर अवाम चाहती है कि पाकिस्तान का निज़ाम बदले, उनको निकलना पड़ेगा, इमरान खान के लिए नहीं, अपने बच्चों के हक के लिए, वरना यही उनको 70 साल अगले गुजारने पड़ेंगे। रहे मेरे हल्के की बात, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि मेरे हल्के में 1.5 साल से क्या हो रहा है। मेरी आवाम को अच्छी तरह पता है कि मैं उनके लिए कितना भागती हूँ। मेरे हल्के, और वो मेरे वर्कर नहीं, इमरान खान के वर्कर हैं, मेरे हल्के में लोगों को पता है कि 4 अक्टूबर में हमें तो इजाजत नहीं थी जाने की डी चौक 4 अक्टूबर में, क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम आई थी, तो हमें कहा था मैंने, इसको कोई नहीं जाएगा वहां पे। मेरे वर्कर, उनको जेलों से निकाला। जो 26 नवंबर मेरे हल्के के वर्कर थे, उनको निकाला। मेरा हल्का 100% मुतमईन है, हमें तो 2 ठीक रुपए है। नहीं मिलते वफाक से, तो मैं डेवलपमेंट क्या करूंगी, ये याद रखें। एमएनए भी फर्क होता है, एमपीए में भी फर्क होता है। और अभी जो 27वीं तरमीम ये आ रही है, मैंने तो सुना है कि जो लोग 26वीं तरमीम में मुंह काला करके चले गए थे, मजीद कुछ और मुंह काला करेंगे। ये खवातीन नशिस्तें इतनी जल्दी जल्दी दी गई, इनको ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया कि जल्दी करो, 27वीं तरमीम चाहिए, और हमें क्या कहते हैं, मैक्सिमम वोट्स चाहिए। बट रिमेंबर, दिस इज अ फ्लैश ट्रेड, you're buying people for money. It's the most disgusting profession in the world. And our so-called honorable elected MPs and MNAs and senators are a part of it. But it just shows you, this is what Form 47 people do. This is their पेशा। दिस इज़ देयर पेशा। ठीक है, तो अब जाहिर है कि ये सारी सिचुएशन तो आप लोग देख रहे हैं कि ये अब राइटिंग ऑन द वॉल है कि 27th अमेंडमेंट भी आनी है। अच्छा, साथ ही जो बजट का आपने जिक्र किया, उसमें फाटा जो मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी, जिनको साबका फाटा के पैसे नहीं दिए, और उसको मरियम साहिबा ने 10 खरब खा ली है ना, तो मरियम के 10 खरब भी तो पूरे करने हैं ना। अच्छा, वैसे आपने अच्छा पॉइंट वैसे निकाला 10 खरब वाला, लेकिन केपी की गवर्नमेंट के ऊपर भी करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, तो वो खैर बात हम बाद में करेंगे। केपी में और मरियम नवाज में ये फर्क है, ये किसी मौरूसी खानदानी हुकूमत नहीं है, ये पीटीआई की है। पीटीआई में पहले जितने भी चोर थे, अलीम खान, जहांगीर तरीन, उनको लात मार के खान साहब ने निकाल दिया। अभी जो केपीके में चोरी करेगा उसको भी लात मिलेगी। फर्क ये है, यहाँ पे शाबाशी मिलती है बेटी साहिबा को कि आपने सिर्फ 10 खरब चुराए। अभी तो अब जरदारी से बहुत पीछे, थोड़ा और चुरा ले, ये यहाँ चक्कर, फर्क ये है। अच्छा, अब वो जो फाटा की हम बात कर रहे थे, फाटा के हवाले से भी फैसला बजट में ये हुआ है कि फाटा का स्पेशल स्टेटस जो टैक्स का था, टैक्स फ्री जोन के तौर पर, वो भी ख़त्म कर रहे हैं, और उसको भी आगे आने वाले वक्तों में वफाक के अंडर शायद लेकर आ रहे हैं। 27वीं तरमीम के हवाले से ये भी हम बाज़ सुन रहे हैं। ये इसका नेचुरली जी JUIF को कैसे खुश किया जाएगा? सारी स्मगलिंग तो मर्ज्ड एरियाज में, पाटा फाटा में होती थी। खैर, ये नहीं है कि स्मगलिंग वहां रुक गई है, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है, स्कूल अस्पताल आ गए हैं। तो कोई पागल है कि वहां पे चाहेगा कि जहाँ पे यूरेनियम है, सोना है, नेफ्राइट है, क्रोमाइट है, वहां पे तब्दीली आए? वो तो चाहते कि हमारे पहले पहाड़ों में घुस के हमारे लोगों को मारते थे, तो हमारे घरों में घुसना चाह रहे हैं। गेम सारी माइंस एंड मिनरल्स की है, प्लीज डोंट गेट इट रॉन्ग। और ये याद रखिएगा, ये जो ड्रामेबाजी सारी हो रही है ना 27वीं तरमीम की, इन लोगों ने ट्रंप से बड़े बड़े वादे किए, अमेरिका से, बाकी यूरोप से, कि खान ना निकले हम पूरा पाकिस्तान आपको दे देंगे, बट खान जैसे ना निकले। ठीक है, तो अब खान साहब का अंदर रखने का क्या नुकसान हो रहा है पार्टी को? जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि व्हेन द कैट इज़ अवे माइस प्ले। तो इस वक्त जो पीटीआई में आपस में आप लड़ाई झगड़ा या इख्तिलाफात देखते हैं, ऑल्दो बात उस पर इसलिए करनी बनती है कि लोग अवाम, फिर मैं वही कहूँगी बात, कि बहुत सारे लोग स्टिल भी आप लोगों की तरफ ही देखेंगे कि भाई इनकी तरफ से कोई डायरेक्शन आए। वो निकलने 26 नवंबर को देखें जो भी हुआ, उसके बावजूद भी आप लोगों के बहुत सारे लोगों से, वर्कर से हम भी कनेक्टेड हैं, वो ये अभी भी बताते हैं कि ये दोबारा कहेंगे, हम दोबारा निकलेंगे। लेकिन वो निकालने वाली वो जो तहरीक है, वो निकालने वाली, आप उसकी, मैं आपको ये बता दूं, निकालने वाली अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत एक अल्लाह की जात है, लीडर इमरान खान है, और हम MNAs MPs अपने हल्कों को निकालेंगे, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। इशू इस वक्त ये है, ख्वाजा आसिफ ने ये ड्रामा किया था जब ये पहलगाम वाला उनका था, तो इसमें इसने ये बात कही थी कि इमरान खान को नहीं होना चाहिए अडियाले में, क्योंकि अडियाले में खतरा है कि इंडिया से मिसाइल आ सकते। अडियाले में क्यों आए? पाकिस्तान में और कोई जेल नहीं है? सो ये इनकी गंदी गेम्स चल रही हैं, कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से खान को जानी या माली नुकसान पहुंचे, चाहे वो अडियाले में पहुंचे। कभी कहते हैं दुबई चले जाओ, कभी कहते हैं लंदन चले जाओ, जमान पार्क चले जाओ, बनीगाला, CM हाउस। दे गॉड फॉरबिड इंटेंड टू गेट रिड ऑफ खान। लेकिन ये याद रखें, फिरौन को भी ये नशा था, नमरूद को भी ये था, इन सब जालूद को भी था कि हम खुदा हैं, खुदा से बड़े, क्योंकि उनके पास भी चलो जीपे नहीं थी, बट उनके पास बंदूकें तो थी, ना पैसा तो था, ना ताकत तो थी। तो अभी वालों को भी यही नशा है, बात सिर्फ नशे की है। दे कैन डू लिटिल और नथिंग। इनको पता है कि पाकिस्तान इज क्विकली अबाउट टू गो बेली अप। ये जो $75 अरब SIFC ने लेके आने थे, $1 अरब भी नहीं आया। $1 अरब क्या कहते हैं IMF से लेकर ये अपनी नाक की जमीन पे न करते हैं। दे आर ब्लडी एम्बैरेस्ड। चाइना कुछ नहीं दे रहा,
امریکہ کچھ نہیں دے رہا, یورپ کچھ ٹھیک نہیں دے ہے, رہا, امریکہ اور وہ بات یورپ صحیح ہے آپ کی, مائی باپ کیوں نہیں دیتے ان کو. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت سارے مسائل گورنمنٹ کو درپیش ہیں, لیکن گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل ہے کیونکہ مسائل کی دوسری بات طرف سے. نہیں ہے, ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. شفا, پاکستان رہے گا کہ نہیں رہے گا, یہ مسائل نہیں ہوتے ہیں, یہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہے آپ کا. لیکن وہ بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں نا, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو مین دیکھو اپوزیشن جماعت ہے جس نے ان کو ٹف ٹائم دینا تھا, اس جماعت کے وہ کبھی ہاتھ کاٹتے ہیں, کبھی پاؤں کاٹتے ہیں, جماعت آپس میں اندر لڑ کاٹ رہی لینا, ہوتی کوئی ہے فرق تو. نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ تو بھٹو صاحب کے ٹائم پہ ہوا تھا کہ سب اچھا ساری پارٹی ایک پیج پہ تھی اور بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی. دا فیکٹ دیٹ پی ٹی آئی میں لوگ زندہ ہے, خان کا ورکر زندہ ہے, ہم بات کرتے ہیں, ہم کھل کے کرتے ہیں, وی ڈونٹ کیئر کہ آگے سامنے کون کھڑا ہے. ہم عمران خان کے ورکر ہیں, عمران خان کو جواب دیں اور عمران خان کے لیے لڑتے ہیں. دس از اے سائن دیٹ پارٹی ساری نہیں بکی, اینڈ دیٹ مینس that Khan has an excellent chance. یہ یاد رکھیں, اگر ہم نون اور پیپل کی طرح ہوتے سب اچھا, یا ڈیل ہو گئی ہوتی یا خدا نخواستہ خان کو سزا ہو گئی ہوتی. ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں, میری بات سنیں. اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے کہ ان کے حالات اچھے ہیں, یہ کیا بلاول کی ٹیم کو کابینہ میں لے کے آتے؟ کل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. اگر ان کی گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ ہوتی تو کیا بلاول کو کابینہ میں لانے کی ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے, ریڈ بٹوین دا لائنز, یہ بہت ہی بزدل کاہل لوگ ہیں. Nothing will last forever, لیکن یہ سخت دن ہے, اس میں سے گزرنا پڑے گا. We have to go through this to get to the other side. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک چیز جو مسنگ نظر آتی ہے وہ ہے ون وائس. کین پی ٹی آئی اسپیک ود ون وائس؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, مثال کے طور پہ جب میں کرپشن کی بات کری تھی تو تیمور جھگڑا کے خلاف مقدمے بنے ہوئے ہیں کرپشن کے حوالے سے, ان سے انکوائریاں ہو رہی ہیں. تو جب ایک سی ایم کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنا کھل کے اس نے ایک محاذ اپنے ایک سابق وزیر خزانہ کے خلاف کھولا ہوا ہے, اور وزیر خزانہ کو بھی پھر اس کو جواب دینا پڑتا ہے. حالانکہ جھگڑا واز آن مائی پروگرام لاسٹ ویک, اور انہوں نے کہا کہ میں مطلب اس کے باوجود کہ میرے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, میں عمران خان کے لیے, ظاہر ہے میں اس کا ورکر ہوں, میں اس کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاؤں گا. آج میں اڈیالہ گیا اور میں ان کے ساتھ, خان نے میری ایک کمیٹی میں مجھے شامل کیا اور میں بیٹھوں گا اس کمیٹی میں, لیکن میں بھولا نہیں ہوں, لیکن میں بیٹھوں گا. تو کیا پی ٹی آئی کو آپ بھی مشورہ دیں گی, یا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی شوڈ اسپیک ود ون وائس جب تک خان صاحب باہر نہیں آ جاتے؟ بعد میں پھر بے شک اپنی جو بھی مسائل ہیں وہ خان صاحب کے سامنے رکھے کہ خان صاحب آپ فیصلہ کر دیں کہ اس نے ٹھیک کیا یا میں نے غلط کیا, جو بھی ہے آپ بتائیں. لیکن اس سے فوکس شفٹ ہو جاتا ہے جب ہم خبروں کے بھی, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے نیوز انوائرمنٹ یا نیوز انڈسٹری چلتی ہے, جب تیمور جھگڑا پہ کیس کھل جائے گا تو پھر لوگ عمران خان کے بارے میں رہائی کی بات پوچھیں گے نہیں, وہ یہ کہیں گے کہ اچھا جھگڑا صاحب آپ نے کتنی کرپشن کی یا کتنا مال بنایا. تو فوکس شفٹ ہو جاتا ہے ان اختلافات سے. جنید اکبر صاحب جب کہتے ہیں, نہیں, یو کی ناٹ کمپیئر جنید اکبر, تیمور جھگڑا, شاندانہ گلزار, علی امین ٹو عمران خان. ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر, پہلی بات. دوسری بات, آپ کی یونٹی بات بالکل صحیح, یونٹی ہونی چاہیے, لیکن وہ ہے, ہم سب اس بات میں متفق ہے کہ واحد لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. تیسری بات, پی ٹی آئی میں اگر سوال جواب کا ایک پروسیس ہے جو باقی پارٹیوں میں نہیں ہے, کیا وہ ہم ختم کر دیں؟ مجھے بتائیں, ابھی تک جو کہتے تھے بزدار چور ہے, فرا گوگی چور, ان پہ کیسز کیوں نہیں ہوئے؟ کون ان کو بچا رہا ہے, پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ خان تو جیل میں ہے. اگر پی ٹی آئی میں سوال جواب ختم ہو گیا تو پھر ہم میں اور اکاؤنٹیبلٹی نون اور ختم ہو پیپل گئی. میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ہر چیز سائڈ بائی سائڈ چلے گی. آئی ایم کانفیڈنٹ کہ تیمور جھگڑا اپنا کیس پروو کر پائیں گے, کہ جو بھی ایلیگیشنز ہیں وہ ان کو کلیئر کر لیں گے. دیکھیے, ہم موروثی نہ تھے نہ کبھی ہوں گے. عمران خان نے 100 دفعہ یہ بات کی ہے کہ نہ ہم موروثی ہیں, نہ ہم موروثی ہوں گے, اور نہ ہم موروثیت کو مانتے ہیں. پیپل, نون اور پاکستان تحریک انصاف میں فرق یہی ہے. سو جو بھی ہوگا خان کی مرضی سے ہوگا, جب بھی ہوگا. آئی کین اشور یو, خان صاحب اس وقت جو میں جانتی ہوں, جس خان کو میں جانتی ہوں, وہ ابھی بھی اپنی انگلیوں کے اشاروں پہ لوگوں کو نچوا رہا ہے. کیوں وہ کوائٹ ہے, کیا وہ دیکھ رہا ہے, وہ ان کے دل میں کچھ راز ہیں جو کسی کو نہیں پتا. میں تو 1 سال سے خان صاحب سے ملی بھی نہیں ہوں. وہ جو کرنیل ہے جو نہیں ٹھیک, ملنے دیتا, باقیوں کو تو ملاتا ہے, مجھے نہیں ملاتا. سو آئی کین اشور یو کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ آہستہ آہستہ the dust will settle. بیکاز دیکھیں, either باجوہ will survive, یا باجوہ قوتیں سروائیو کریں گی, یا پاکستان کرے گا. اس وقت حالات اتنے خراب ہیں.